اچھا، آپ نے کہا کہ اب سمجھ آ گئی. سر ہم دیکھیں 1967 کے بعد بے شمار مواقعوں کے اوپر اتحاد بنتے رہے، لیکن ڈر بیچا جاتا ہے. وہ چاہے عرب ممالک کو بیچا گیا ہو، مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو، کہ دیکھیں جی ایران طاقتور ہو جائے گا تو آپ پہ چڑھائی کر دے گا. چاہے قطر اور سعودی عرب کا معاملہ ہو، یمن والی صورتحال ہو، کبھی بھی عرب اتحاد اکٹھا نہیں ہو پایا. کسی کی فوج مضبوط ہونے نہیں دی گئی. اسلحہ خریدنا بھی ہے تو جھکاؤ مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب کی طرف کیا گیا. ڈر بیچ کے وہاں پہ اڈے بنائے گئے، اسلحہ بیچا گیا، ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی گئی، بائیلیٹرل ٹریڈ ہو. ابھی مشرق وسطیٰ میں طاقت کا استعارہ جو امریکہ کے لیے ہے وہ تو اس کا فوجی اڈا. چاہے اس کے اندر موجودگی 10,000 فوجیوں کی ہو، 1,00,000 کی ہو یا 4 فوجیوں کی ہو، طاقت کا استعارہ تو ہے. ٹریلین ڈالرز کی ٹریڈ کے وعدے ہیں، پایہ تکمیل تک پہنچے یا نہیں پہنچے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ وائنڈ اپ ہو سکتا ہے. یہ جو ہے نا عرب وہی ہیں جن کی تلواروں کو رنگ ضرور لگا ہے، لیکن یہ فاتح تھے. ان میں غیرت اور حمیت اور شجاعت نہیں، آبا کی روایات اور آبا کے کارناموں پہ کوئی شک نہیں. وہ پدرم سلطان بود والا تو معاملہ نہیں چلے گا، لیکن جو دیکھیں بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا اس سے اس سب کو پلیز دی پالیسی آف اپیزمنٹ اور پالیسی آف سرنڈر کیا کامیاب ہوئی عرب دنیا کی؟ نہیں. اب پھر ایک لمبا عرصہ تو کامیاب رہی، لیکن اب آ کے سمجھ تو آ انہوں گئی. نے مختلف ممالک کو مختلف اگینسٹ، جیسے آپ نے کہا ایران کا خوف پیدا کیا گیا، دیگر ممالک کا خوف پیدا کیا، تو ایران اور سعودی عرب کی تو ہو گئی آپس میں سفارتی معاملہ بہتر ہو گیا، سفارت خانے کھل گئے جی. وہاں باوجود اس کے کہ ابھی ایران نے حملہ کیا تھا قطر کے اوپر، مسعود پزشکیان صاحب جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور بڑے ان کے آؤ بھگت ہوئی ہے، اور وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے. حالانکہ اس حملے کے بعد بھی ان کی وزارت خارجہ کا جو بیان تھا وہ تلخ تھا بیان. لیکن تب دیکھیں نا امریکہ کے پیسہ دے کے، اب امریکہ دو باتیں کر رہا ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں، یہ ساری دنیا اس کو نوٹ کر رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ 28,000 فوجی جو ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا کے اندر ڈپلائڈ ہیں، امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے $10 بلین دو ہمیں. ساؤتھ کوریا جو کہ ان کا ایک مطلب ایسے جو ہے نا وہ یکدم دو قالب ہیں. جاپان میں 50,000 سولجرز موجود ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، امریکہ ذرا سنیں، کہ ہمیں $10 بلین دو. اچھا یہی نہیں بات ختم ہو رہی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 11 اڈے تمہارے وہاں ملک میں موجود ہیں اس کی زمین بھی امریکہ کے نام پہ کر دو. اب یہ جتنے بھی یہ پورے ریجن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، $125 بلین ان کا ڈیفنس بجٹ ہے، $125 بلین جبکہ پاکستان کا $7 بلین ہے ٹوٹل. اور تمام کے تمام جو 21 اڈے غالباً امریکنز کے موجود ہیں، وہ سارے کے سارے مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ وہی ہے کہ جب غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، جب موقع آیا تو وہ چڑیا بھی نہ مار پائے. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ مثال یار ہوتا. تو یہ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ وہ تھریٹنڈ ہو گئے ہیں، ان کو اب اپنی سوورینٹی کی، کیونکہ عرب دنیا میں جو تھریٹس پیدا کی گئی تھیں وہ منیمائز ہوئیں. غزہ جو ہے ایک واٹر شیڈ ثابت ہوا. غزہ کے بعد جو اٹھنے والی سچویشن ہے اس کے اندر جو چینجنگ آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ شام کے اوپر مہربانی کی، وہاں حکومت تبدیل ہوئی، لیکن ساتھ ہی ان کی وزارت دفاع کے اوپر حملہ ہو گیا اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ. مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا حملہ ہوتا ہے؟ گولان میں بھی ان کی، گولان کے اوپر بھی، حالانکہ کتنا اب جتنے میسائلز آ رہے تھے جو یمن سے آتے تھے، جو یہاں سے گولان ایک ڈیفنس لائن تھی ان کی، انٹرسیپٹ کر رہے تھے. اور آج انہی کو، یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ اپنے دوستوں کو مارتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑتے، دوستوں کو مارتے ہیں. اور اس سب میں پاکستان کا کردار ابھر رہا ہے. اب یہاں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیسے بھی دیتے ہیں اور جب ہتھیار کی ضرورت آتی ہے تو نہ وہ ہتھیار ہمارے کسی کام کے. پھر مغرب کا آپ نے بات کی، بڑی اچھی، بڑی میرے خیال میں وہ مناسب بات تھی کہ اپنا اسلحہ بیچا گیا. اسلحہ بیچا گیا، اس کے ساتھ کئی سٹرنگز اٹیچ تھے، قدغن لگائی گئی، یہ اسلحہ ہم چلائیں گے، اس اسلحے کو اس ملک کے استعمال میں نہیں آ سکتا، فلانا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ڈیفرنٹ جو، یعنی اس کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی تو وہ ہم سے ہوگی، ہم انٹیگریٹڈ آپ کے سسٹم کے ساتھ نہیں ہو سکے گا. اس میں امریکہ جو تھا وہ پھنس گیا اپنے جال میں.
انہوں نے جب اتنی قدغنیں لگائیں تو اب دنیا میں جو پاک بھارت مارکا ہوا یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا. اس کے اندر چائنیز ٹیکنالوجی جو تھی پاکستانی کرافٹمین شپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک زبردست امتزاج جو ہے وہ پیدا ہوا, اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ یار یہ تو سستے بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, وقت پہ چلتے بھی ہیں, کام بھی آتے ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں. پاکستان ان کے لیے شو کیس بن گیا نا, چائنا کے لیے ان کی مارکیٹ بن گئی, شو کیس بھی بن گیا اور ٹیسٹ کیس بھی بن گیا. ایسا ہی ہے. اور نیوکلیئر بھی ہے پاکستان. یعنی تجربہ گاہ بنا نا ان کے تمام تر جو جتنی چیزیں ہیں اصل ان کی میں تجربہ گاہ جو پاکستان بنا. علاقے کا تھانے دار تھا پاکستان نے اس کو چیلنج کر ڈالا. اب یہی مسئلہ ہے جہاں جہاں نہیں سر, دنیا ہم نے چیلنج نہیں کیا, چیلنج اس نے کیا, ہم نے تو پھر اس کو جواب دیا نا. وہی مطلب ہم نے جو جواب میں جو جواب دیا وہ مطلب کچھ کمال کر رہے تھی, میں اینا بیہودہ جواب اینا کوڑا جواب دیتا ہے مطلب اٹ واز یو نو ہائٹ آف, وہ جا کے دس بھی نہیں سکتا کسی نے کہ یار انہوں نے کیتا کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی مارا کہاں, وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے مارا کہاں. آپ تو سمجھ گئے نا کہاں مارا پاکستان نے. یعنی مجھے چوہدری صاحب ہویا کی جھڈو یار. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیز اپنی جگہ, اصل معاملہ بڑا مزے کا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کے آرمی چیف وہاں گئے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں. وہ کیسے بھائی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا جو معیار ہے, تمام ملک کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان سے مل کیسے رہے ہیں عرب دنیا کے, جیسے ایک پیر کو ملتے ہیں. سویگ الگ ہے. ہاں وہ جیسے پیر کو ملتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ ایک کھرے آدمی ہیں, انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے. کوئی بھی دنیا میں یاد رکھیں بہادری سے لوگ مروب ہوتے ہیں, بزدلی سے کبھی مروب نہیں ہوا کرتے. بہادروں کی دنیا ہے, اور جو بہادر ہیں نا ہمارے, وہ الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا. ابھی جو ایک کانسیپٹ تھا جو کہ اس ٹائم پہ پنپنے نہیں دیا گیا, جو جنرل راحیل شریف صاحب گئے اور اس ٹائم پہ سعودی عرب کی تھنکنگ پروسیجر جو ہے وہ اسلامی, اب وہ دوبارہ انٹیکٹ ہو رہا ہے. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا عرب, جہاں آپ نے سارا ذکر کیا, میں جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن, کیا پہلے سعودی عرب کے اندر روسی صدر کو ریڈ کارپٹ استقبال ملا تھا؟ کیا روسی صدر کو جہاز کے ساتھ اپنے جیٹس جو ہیں فائٹر جیٹس لانے کی اجازت ملی تھی؟ یہ کیسے ہوا؟ کیا چائنا کے ساتھ فقید المثال استقبال دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سعودی عرب پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے اگر چلیں, ٹھیک ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی امریکہ کا ایک انفلوئنس ہے, موجود ہوگا, یقیناً ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ وہ بیلنس کیسے کر رہا ہے؟ وہ چائنا کو بھی لے کے چل رہے ہیں, وہ جو ہے وہ روس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, وہ کوئی, اور وہ قطر کے لیے بھی جو ہے جا کے شہزادہ سلمان کا وہاں جانا اور کھڑے ہونا اور وہاں مضبوط انداز میں اپنی بات کو پیغام پہنچانا, اٹس ناٹ اے جوک. یہ ایک نئی ہوا کا رخ جو ہے اس کا تعین ہو رہا ہے.